جو صوبائی اختیارات ہیں اور وفاق نے فیصلے کرنے ہیں اس پر اگر اختلاف موجود بھی ہے یا طریقہ کار ٹھیک نہیں، لیکن ایک بات ایسی جس پر سب کا اتفاق نظر آتا ہے، آپ کی تحریک انصاف ہو، آپ کے اس وقت موجودہ لیڈرز ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا تو امن و امان قائم ہوگا۔ کسی کا بھی موقف دیکھ لیں، سن لیں، وہ سب اس پر اتفاق کرتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہو، چاہے وہ صدر آصف علی زرداری کا موقف ہو۔ لیکن بلال اظہر کیانی صاحب، اگر سب ہی اس پہ متفق ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں آ سکے گا، امن و امان بھی قائم نہیں ہو سکے گا، تو آ کیوں نہیں سکا ہے پھر سیاسی استحکام؟ اس سیاسی استحکام کو قائم کرنے کے لیے سب نے اپنی کوشش ایسی کیوں نہیں کی جس سے کامیابی ملتی 10 برس میں؟ بلال کیانی صاحب یہ دیکھیے، بات یہ جنید صاحب، یہ تو میں آپ کو بتاؤں ساری جماعتیں ایک طرف ہیں اور ایک جماعت ایک طرف ہے اس معاملے میں۔ یہ بدقسمتی سے یہ اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کریں تو یہ بات ہے، مگر اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، اب آپ 21 نومبر کو جس جوان کی شہادت کا میں نے آپ سے ذکر کیا کچھ دیر پہلے، میرے ضلع سے گاؤں ان کا کھائی کوٹلی ہے، حوالدار حسن شہزاد، وہ 21 نومبر کو کرم میں شہید ہوئے تھے۔ اور چند دن اور ان دنوں میں بھی جب اتنے بڑا وہاں پہ حادثہ ہوا، ثانیہ ہوا، اور ادھر کرم اور پارا چنار میں یہ واقعات تھے، تو اس ٹائم پہ بھی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے اور حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ چلیں ہم یہ جو فائنل کال ہے یا مسڈ کال ہے جو بھی ہے اس کو ہم ابھی ملتوی کر لیں، ہم پہلے اس معاملے کو یہاں پہ نمٹ لیں۔ یہ جو ابھی آگ لگی ہوئی ہے دہشت گردی کی وہاں پہ یا یہ ثانیہ ہوا ہے، اصولاً تو خیبر پختونخوا چیف منسٹر کو وہی ساری ریاستی مشینری، وہی سارے بیوروکریٹس، وہی ساری پولیس، وہی سارا عملہ لے کے اوپر کرم یا پارا چنار کی طرف جانا چاہیے تھا بجائے اسلام آباد کے رخ کرنے کے۔ تو ہم تو یہ لیک آف سیریسنس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اگر آپ بات کریں وفاقی حکومت کی یا ریاست کی، تو افواج پاکستان تو قربانیاں آج بھی دے رہی ہے۔ جس حوالدار کا میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ تو ہمارے یہ شہید افواج پاکستان کے ہی شہید ہیں، یہ وہی ان دیگر شہیدوں میں ہیں جو آج بھی آپ ہر چند ہفتے بعد ہم نے بدقسمتی سے پچھلے چند ماہ میں خبریں سنی ہیں کہ کس طرح بہادری سے دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کے اندر اب پولیٹیکل ول کی کمی وفاق کی طرف سے تو نہیں ہے۔ میں پھر سے کہوں گا جی، دیکھیے آج بھی آپ جو مرضی اپنی سیاسی چیزیں کریں، مگر اس چیز کے اوپر آپ کو سیریس ہونا پڑے گا۔ اور اس میں ہونا چاہیے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو دیکھیے 10-11 دن پہلے، آپ شاید مجھے فیکٹ چیک کر سکتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے جی ہفتہ 10 دن پہلے تقریباً کے پی گورنر نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی اسی ایشو کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر اور لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ۔ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نے اس پہ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، قومی یکجہتی کی ایک کانفرنس ہوئی فلسطین کے معاملے پہ۔ اس سے زیادہ نان کانٹروورشل معاملہ اس ملک میں ہو نہیں سکتا، اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی نے آگے سے گریز کیا۔ تو گزارش یہ، مگر ساتھ ہی ساتھ ان دا پاس تو بلال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام پاکستان میں اس لیے نہیں ہے چونکہ تحریک انصاف نہیں چاہتی سیاسی استحکام ہونا؟ جی دیکھیے، میں کیونکہ وہ کر نہیں رہی، ایفرٹ نہیں کر رہی نا جی۔ دیکھیے، آپ سنجیدگی سے قومی ایشوز کے اوپر آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایجنڈا صرف ایک شخص ہے جو آپ کا جو جیل میں ہے، اور آپ اس کی وجہ سے آپ کی انا آپ کو ان ایشوز کے اوپر بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے سے روک رہی ہے۔ ایک دو اچھی بھی ڈیولپمنٹس پچھلے 6-8 ماہ میں ہوئی ہیں۔ مجھے یاد ہے جی، 1-2 ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے، سارے سی ایمز موجود تھے سارے صوبوں کے بشمول کے بھی، اس میں آرم فورسز کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی، اور وہاں پہ چاہے وہ اسمگلنگ یا بجلی کی چوری یا دہشت گردی کے یا سیکیورٹی سچویشن کے اوپر میٹنگز ہوئی ہیں۔ تو یہ خوشائن چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ سنجیدگی سے ایشو سے بات ہو۔ یہ اسی طرح کی صاحب سے ہم موقف لے لیں گے، مگر اس طرح کی سنجیدگی کا مظاہرہ چاہیے بجائے اس کے کہ جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیانات اور جس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ سی ایم کے پی خیبر پختونخوا ایک صوبے کے اور ایک ایسا صوبہ جو متاثر ہے اتنا دہشت گردی سے، وہ بجائے اس طرح کے بیانات اور ادھر اپنی انرجی ضائع کرنے کے بجائے اس طرف آئیں۔ بالکل یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے جی۔ مذاکرات کی بات اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں، لیکن شاہدہ صاحبہ کیا یہ بلال صاحب کا یہ کہنا درست ہے آپ کی نظر میں کہ کوئی استحکام نہیں ہو پاتا تو وہ صرف تحریک انصاف کی وجہ سے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے رسپانسبلٹی پھر اس پہ آتی ہے، اور سیاست تو نام ہی مفاہمت کا ہے، اور ایک آئیڈیل سچویشن میں کہوں گی کہ اس وقت جو پولیٹیکل سناریو بنا ہے، جو چپ کلش جاری ہے،
उसमें एक आइडियल सिचुएशन होगी कि अगर हम अपनी ज़ाती अनाद और एक अपने ज़ाती इनफरादियत जो है उसको छोड़ के और इज्तिमाइयत की तरफ जाएं कि उनका क्या फ़ायदा होगा, तो ये मुझे एक आइडियल सिचुएशन लग रही है, नामुमकिनात में से लग रहे। अब इसमें ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमें ज़रा इंतकामी कार्रवाइयों का भी ज़्यादा रुझान नज़र आ रहा है। पिछले हुकूमत में भी यही था, 2018 का इलेक्शन जिस तरह आया और रिग्ड इलेक्शन का नारा लगा, फिर यकनकाती एजेंडे पे PDM बनी और तमाम हुकूमत का जो चलता रहा। क्यों नहीं हम एक नकाती एजेंडे पे अभी मुत्तफिक हो सकते मुल्क के लिए, नेशनल कॉज के लिए? कोशिश नहीं की जा रही। अगर मैं कहती हूँ कि जो फैक्ट हैं हकीकत पे मबनी अगर एक इलामिया जारी कर दिया जाए और सब कहें कि वाकई कि हकीकत क्या है, क्योंकि हम हकीकत से भी नजरें चुरा रहे हैं, हम वो चीज़ जो है जो फैक्ट है उसको नहीं सामना कर पा रहे, चाहे जो भी इंसाफ की तरफ से तो एहतजाज की, मार्च की, धरने की खबरें आती रहती हैं, कॉल्स आती रहती हैं, लेकिन इस वक्त जब आपकी हमारी बात हो रही है आज, तो जमीयत उलमा इस्लाम की भी कॉल बरकरार है मार्च की, तो अभी भी वो कॉल बरकरार है। कल 17 दिसंबर है जी, आज भी इत्तेहाद तंजीमात मदारस का इजलास जारी है और कल भी जारी रहेगा, और कल इंशाअल्लाह कोशिश जारी है हमारी कि किस तरह हम इस बंद गली से निकल लें, क्योंकि हमेशा हमने जो है राह देखी है तो अफ़हाम तफ़हीम से ही जो बात निकले वो कलेक्टिव विजडम को लेके साथ हम उस मसले से बाहर आए। हमने कभी एहतजाज का रास्ता जो है वो मार दाड़ या इस तरह बुलंद बांग दावे नहीं किए। ये हमारा मुल्क है, हम इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एहतजाज जो है वो विद इन अ लिमिट, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, जो हमारा कानून है उसके मुताबिक है, और ये हमारी हिस्ट्री है। हमारे 14 मिलियन मार्च आप देख लें, हमारे इस्लामाबाद में जो कॉल थी वो दी, वो एक पर्पस के लिए था, सिर्फ एक ज़ात के लिए नहीं था। मैं अगेन ये कहूँगी हमें अपने ज़ात से निकल कर कौम व मुल्क के लिए जब हम सोचते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें जो एक आइडियलिस्टिक पिक्चर हमारे पास आएगी। सही है, आपकी एहतजाज की कॉल तो है बरकरार मार्च की, लेकिन आपने कहा कि कुछ का मसला जो है वो हल भी हो सकता है, इसका हल भी निकल सकता है कल तक। बिल्कुल, पहले भी हमने जितने भी मुश्किल मराहिल थे हुकूमत का साथ दिया है, और अभी भी हम कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो हमसे वादा किया है, जो 2/3 मेजॉरिटी से एक बिल पास हुआ, एक अमेंडमेंट पास हुई है, उसको उसी तरह रहने दे। अगर कोई टेक्निकल ऑब्जर्वेशन है तो उसको तो रिमूव करने के लिए तैयार है, लेकिन जो बेसिक मदारस तो का कुछ भी सकता है, लेकिन शाहिदा अख्तर अली साहब कह रही हैं कि मुशावरत जारी है। बेशक मार्च की कॉल अब भी कायम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये मार्च हो भी सकता है और ये मार्च टल भी सकता है और ये मसला हल भी हो सकता है।